مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام سلیمان شہزاد ہے اور میں 2018 سے ملک فرانس میں مقیم ہوں۔ میں ریفارمیشن انٹرنیشنل سیمنری فلوریڈا امریکہ سے ماسٹر آف ڈیوینٹی کا طالب علم ہوں، اور ایکسپوزیٹری پوڈ کاسٹ شروع کرنے کا میرا مقصد صرف یہی ہے کہ خدا کے لوگ خالص ببلیکل تعلیم حاصل کریں اور ایمان میں بڑھیں، تاکہ اپنی فیملیز کو، اپنے گھرانوں کو خدا کی بادشاہت کے لیے راستی سے رہنمائی کر سکیں۔ ایکسپوزیٹری تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ بائبل کو اس کے سیاق و سباق میں سمجھنا اور اس کے مفہوم کو بیان کرنا جیسا کہ بائبل میں موجود ہے، اس میں کسی چیز کی کوئی ایڈیشن نہ کرنا، تاکہ خدا کے کلام کو صحیح مفہوم میں سمجھتے ہوئے اس کے کلام کے مطابق اس کے لوگوں کی طرح اس زمین پر ہم زندگی گزاریں۔ آج ہماری ایکسپوزیٹری اردو ہندی پیغام روح کی بیداری کا آغاز ہے، جس میں ہم خدا نے چاہا تو تقریباً نئے نامے کی ساری کتابوں پر تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ متی رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 1 سے 17 آیت تک ہم پڑھیں، اور خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے ہم یہ دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کلام ہماری زندگیوں میں کس قدر مفید ہے، اور ہمیں جو میسیج دیا جاتا ہے اس کا ہماری زندگیوں میں کیا مقصد ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ خداوند نے ہمیں زندگی دی اور یہ موقع بخشا کہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو میرے ساتھ متی رسول کی انجیل نکالیے اور اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کروں گا۔ یسوع مسیح ابن داؤد، ابراہیم کا نسب نامہ۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہودا سے فارس اور زارا تمر سے پیدا ہوئے، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امنداب پیدا ہوا، اور امنداب سے نسہون پیدا ہوا، اور نسہون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوئز راب سے پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید روت سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا، اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی، اور سلیمان سے رجام پیدا ہوا، اور رجام سے ابایا پیدا ہوا، اور ابایا سے آسا پیدا ہوا، اور آسا سے یہوشفت پیدا ہوا، اور یہوشفت سے یورام پیدا ہوا، اور یورام سے عزریہ پیدا ہوا، اور عزایا سے یوتام پیدا ہوا، اور یوتام سے اخز پیدا ہوا، اور اخز سے حزقیہ پیدا ہوا، اور حزقیہ سے منسی پیدا ہوا، اور منسی سے آمون پیدا ہوا، اور آمون سے یوسیہ پیدا ہوا، اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے زمانہ میں یوسیہ سے یکونیہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیہ سے سیالتیل پیدا ہوا، اور سیالتیل سے زربابل پیدا ہوا، اور زربابل سے ابیود پیدا ہوا، اور ابیود سے الیاکیم پیدا ہوا، اور الیاکیم سے ازور پیدا ہوا، اور ازور سے صدوق پیدا ہوا، اور صدوق سے اخیم پیدا ہوا، اور اخیم سے الیود پیدا ہوا، اور الیود سے الیزر پیدا ہوا، اور الیزر سے متان پیدا ہوا، اور متان سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا۔ یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع مسیح ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ آمین۔ یہ آپ نے جو سنا صرف ایک ناموں کی فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ اصلاحی رہنمائی اور گواہی کے لیے روح القدس سے متاثر ناموں کی فہرست ہے، جو خدا باپ کی طرف سے یسوع مسیح کے نسب نامہ کے لیے مقرر ہوئی۔ یہ سارے نام جو ہم نے پڑھے ہیں کسی انسانی مرضی یا اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ سب کو اس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا کہ وہ مسیح یسوع کی جسمانی پیدائش کا ذریعہ بنے۔ بائبل مقدس کا یہ حصہ بے حد خوشی اور مسرت پر مشتمل ہے،
کیونکہ یہ متی رسول کے مطابق یسوع مسیح کے نسب نامہ کو بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہوں گا کہ آج کے اس پیغام کے لیے جو خدا کا کلام ہم نے پڑھا ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ خدا ہماری زندگیوں پر اس کلام کو بڑا پھلدار ثابت کرے۔ اے خداوند، جیسا کہ ہم نے آج تیرے کلام کو پڑھا، ہمیں یہ توفیق بخش کہ ہم اسے سمجھیں اور یہ ہماری زندگی میں پھلدار ثابت ہو۔ اے خداوند، جتنے آج تیری آواز سن رہے ہیں، میری درخواست ہے کہ تیرا کلام ان کے دلوں کو چھوئے اور تیرا روح ان کی زندگی بدلے اور یہ بہت سارا پھل لانے اور دنیا کے آخر تک تیرے سچے اور حقیقی گواہ بن کر زندگی گزاریں۔ ہم یہ سب کچھ تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہم حقیقی طور پر نہیں جانتے کہ یہ انجیل کس نے لکھی، کیونکہ اس میں کسی کا نام نہیں لکھا گیا، لیکن چرچ کی تاریخ اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ مقدس متی رسول نے لکھی، جو یسوع مسیح کے 12 رسولوں میں سے ایک تھا، جسے متی مسول لینے والا بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے پاک روح سے الہامی الفاظ کو قلم بند کیا۔ متی رسول کو یسوع مسیح کے نسب نامے کی تحریر کے لیے چنا گیا، جیسا کہ اس کا نام اور کام بھی تھا کہ مسول لینے کی غرض سے لوگوں کے خاندانوں کی تفصیل اپنے رجسٹرڈ میں قلم بند رکھے۔ وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا اور سمجھا جاتا ہے کہ اس دور کی 2 سے 3 مختلف زبانیں بھی بول سکتا تھا۔ یہ کتاب انجیل کے علماء کے لیے ایک خاص تنقید کا مرکز بھی رہ چکی ہے، اور بہت تنقید اور گہرے مطالعہ کے بعد اس کتاب کو ایک عظیم انجیل کا اعزاز حاصل ہے۔ آج ہم اس فہرست پر غور کریں گے جو مقدس متی رسول نے یسوع مسیح کے نسب نامہ کے بارے میں ہمیں لکھی ہے۔ اسے ہم یسوع مسیح کے آباء و اجداد کی فہرست یا نسب نامہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک یہودی نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے لکھی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہودیوں کو یہ بتانا ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی مسیح ہے۔ اور یہ نام مسیح یسوع مسیح کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا لقب ہے، جس کا مطلب ہے یسوع مسح کیا ہوا۔ یسوع ناصری وہ مسیحا ہے جن کا وعدہ خدا باپ نے نبیوں کے ذریعے پرانے عہد نامے میں کیا۔ متی رسول نے یسوع کو ابن داؤد کے لقب سے بھی بیان کیا ہے، جو باقی تمام اناجیل کی نسبت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہودیوں کو یہ بتانا تھا کہ یسوع ہی وہ واحد مسیحا ہے جس کا ذکر پرانے عہد نامہ میں یہودیوں کو خداوند نے نبیوں کے ذریعے بیان کیا، اور یہودیوں کا ایمان ہے کہ مسیح داؤد کی نسل سے آئے گا۔ اسی لیے متی رسول نے اپنی انجیل کی ابتدا ہی اس بیان سے کی کہ یسوع مسیح داؤد کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ہم تھوڑی دیر میں اس انجیل کا دوسری اناجیل خصوصاً مقدس لوکا کی انجیل کے ساتھ موازنہ کریں گے، کیونکہ لوکا نے بھی یسوع مسیح کے نسب نامے کو تحریر کیا ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ بائبل میں کوئی غلطی یا تضاد نہیں ہے، لیکن بظاہر متی اور لوکا کے لکھے ہوئے نسب نامہ میں تضاد نظر آتا ہے۔ آج ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ آیا یہ واقعی تضاد ہے یا ہمارے سمجھنے میں کوئی کمی ہے جسے ہم تضاد سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ تو پہلا فرق جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں یہ ہے کہ مقدس لوکا کی انجیل میں رسول یسوع مسیح کے نسب نامے کو آدم سے شروع کرتا ہے، تاکہ دکھا سکے کہ یسوع ناصری نہ صرف یہودیوں کے بلکہ پوری انسانیت کے نجات دہندہ بن کر آئے۔ وہ آخری آدم کہلائے جس کے بارے میں خدا نے باغ عدن میں پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی کہ وہ عورت کی نسل سے آئے گا اور اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دلائے گا۔ لوکا رسول کے نسب نامے میں یہ بات واضح ہے، لیکن متی رسول یسوع مسیح کے نسب نامے کو ابراہم سے شروع کرتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد یہودیوں کو دکھانا ہے کہ یسوع ناصری ابراہم کی نسل سے داؤد کا فرزند اور مسیح بن کر یہودی قوم میں پیدا ہوا۔ یہ نسب نامہ یہودیوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یسوع وہی مسیحا ہے
جس کا وعدہ نبیوں نے کیا تھا۔ نسب نامہ نہ صرف یہودیوں کے لیے بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بھی خاص توجہ کا مرکز ہے۔ بہت سے لوگ یسوع مسیح کے نسب نامے کو صرف ایک عام فہرست سمجھتے ہیں جس میں چند ناموں کا ذکر ہے، اور اکثر لوگ متی رسول کے نسب نامے کو صحیح طرح نہیں پڑھتے یا توجہ سے نہیں بیان کرتے۔ لیکن میرے عزیزو، یسوع مسیح کے نسب نامے کو بیان نہ کرنے سے بہت سے لوگ اس حقیقت سے ناواقف رہ جاتے ہیں کہ آیا یسوع مسیح واقعی ایک حقیقی انسان کے طور پر دنیا میں آئے تھے اور اپنی 33.5 سالہ زندگی گزاری، اور ان کا نسب نامہ ان کے خاندان اور قومیت کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ وہ کون تھے اور ان کا تعلق کس قبیلے، کس خاندان اور کس قوم سے تھا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک مشنری عورت تھی جو امریکہ کے ایک بائبل کالج کی طالبہ تھی، اور اس ادارے نے جہاں کی وہ طالبہ تھی انہیں ایک افریقہ کے قبیلہ میں بھیجا کہ وہاں پر اپنی مشنری سرگرمیاں جو ہیں، اپنے مشنری کام جو ہیں وہاں پر جا کر کرے۔ اور وہ عورت اس قبیلہ میں گئی اور اس قبیلہ کی زبان کا ترجمہ کرنے کے لیے جہاں وہ رہتی تھی، کیونکہ اب تک اس قبیلہ میں بائبل کا کوئی ترجمہ موجود نہ تھا، اس مشنری خاتون نے پہلے ان کی زبان سیکھی اور پھر بائبل کا نیا عہد نامہ ان کی زبان میں ترجمہ کیا، لیکن یسوع مسیح کے نسب نامے کو شامل نہیں کیا۔ 10 سال بعد جب اس ترجمے کا دوسرا نسخہ تیار کیا گیا تو اس میں یسوع مسیح کے نسب نامے کو شامل کیا گیا، اور اس قبیلہ کے سردار نے یسوع مسیح کے نسب نامے کو پڑھ کر اس مشنری عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ یسوع مسیح جس کا ذکر تم نے کیا ہے واقعی دنیا میں موجود تھا؟ مشنری خاتون نے جب یسوع مسیح کے نسب نامے کی وضاحت کی تو نہ صرف وہ سردار بلکہ پورا قبیلہ یسوع مسیح پر ایمان لے آیا اور نجات پا گیا، کیونکہ وہ جان گئے کہ خدا نے حقیقت میں انسان کا روپ دھارا تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے نسب نامے کو نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ تفصیلی طور پر اس پر سوچنا چاہیے، اس کی ریسرچ کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے عزیزوں کو سب کو بتانا چاہیے کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ یسوع مسیح کے نسب نامے کو اچھے طریقے سے جانیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول نے یسوع مسیح کے نسب نامے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر حصے میں 14 نام شامل ہیں۔ اس تقسیم کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ سوال بائبل کے علماء کے لیے ایک مشکل مرحلہ بن گیا ہے، اور ایون کہ 14 اس کے پیچھے کا راز کہ 14 کے عدد کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ عبرانی زبان میں اعداد کی اہمیت پر غور کریں گے تو آپ جانیں گے کہ 14 کا عدد داؤد بادشاہ کا عدد ہے۔ متی رسول نے یسوع کے نسب نامے کو 3 مختلف گروپس میں 14 ناموں میں تقسیم کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یسوع مسیح داؤد کے بیٹے ہیں اور ان کے تخت کے وارث ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ متی رسول بیان کرتا ہے کہ یوسف کا باپ یعقوب تھا، جبکہ اگر آپ مقدس لوکا رسول کی انجیل دیکھیں تو وہ بیان کرتا ہے کہ یوسف ایلی کے خاندان سے تھا۔ جب آپ دونوں نسب ناموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ دونوں رسولوں نے چند خاص ناموں کا انتخاب کیا جو بظاہر ایک دوسرے سے مختلف لگتے ہیں، مگر واضح فرق یہ ہے کہ متی رسول کی فہرست میں یوسف کے نسب نامے کو داؤد بادشاہ سے سلیمان بادشاہ تک بیان کیا گیا ہے، جبکہ لوکا رسول کی فہرست میں داؤد بادشاہ سے ناتن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب سلیمان اور ناتن دونوں داؤد بادشاہ کے بیٹے تھے۔ داؤد کا بڑا بیٹا ناتن تھا نہ کہ سلیمان، لیکن بادشاہت داؤد کے بیٹے ناتن کی بجائے سلیمان کو دی گئی۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس سارے کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے سے کیا ہے؟ دیکھیے، بائبل کے علماء کا یہ ماننا ہے کہ متی رسول کے بیان کردہ نسب نامے میں بادشاہوں کی فہرست دی گئی ہے، جیسا کہ آپ
جب دیکھتے ہیں کہ یعقوب کے بیٹے کا ذکر آتا ہے تو پہلوٹھے کی بجائے یہودا کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہی یہودا کا قبیلہ جسے خدا کی طرف سے بادشاہت ملی۔ چنانچہ متی رسول کے بیان کردہ نسب نامے میں ہمیں بادشاہوں کی فہرست ملتی ہے، جبکہ لوکا رسول کے بیان کردہ نسب نامے میں بادشاہوں کی فہرست نہیں بلکہ ناتن کے اولاد کی فہرست دی گئی ہے، جسے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں یوسف کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بائبل کے علماء اور مقدس کلیسیا کا یہ ماننا ہے کہ متی رسول یسوع کے نسب نامہ کو مقدس یوسف کے ذریعے بیان کرتا ہے، جبکہ لوکا رسول یسوع مسیح کے نسب نامہ کو مقدسہ مریم کے ذریعے بیان کرتا ہے، کیونکہ پاک صحیفے واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم بھی داؤد بادشاہ کی نسل سے تھی، اور یسوع مسیح نے اپنی جسمانی فطرت مقدسہ مریم سے لی تھی، نہ کہ مقدس یوسف سے، اگرچہ یوسف یسوع مسیح کا حقیقی جسمانی باپ نہ تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع ناصری بغیر کسی جسمانی باپ کے پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی یہودی قوانین اور شریعت کے مطابق یوسف جو یسوع ناصری کا سوتیلا باپ تھا، ان کے نسب نامے کو جاننا یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا لوکا رسول بیان کرتے ہیں کہ یوسف یعنی یسوع مسیح کے سوتیلا باپ یوسف ایلی کے خاندان سے تھا، جبکہ متی رسول بیان کرتا ہے کہ یوسف یعقوب کا بیٹا تھا؟ ایسا کیوں ہے؟ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بے شک یوسف کے دو والد بالکل نہیں تھے، اور نہ ہی خدا کا کلام یہ بتانے کی ہمیں کوشش کر رہا ہے، بلکہ یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ متی رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ یوسف یعقوب کا بیٹا تھا، جبکہ مقدسہ مریم سے تعلق کے سبب سے ایلی کے خاندان کا حصہ بھی تھا۔ مختصراً یہ کہ یوسف جسمانی طور پر یہودا کے قبیلہ سے تھا، جبکہ مریم جسمانی طور پر یعقوب کے خاندان سے تھی، اور دونوں آپس میں رشتہ دار تھے۔ آخر میں ہمیں ایک بہت اہم بات بتائی جاتی ہے جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ متی رسول کے بیان کردہ نسب نامے میں 4 عورتوں کا ذکر ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ چاروں عورتیں یہودی نہیں تھیں۔ ان میں سب سے خاص روت کا کریکٹر ہے جو داؤد بادشاہ کی دادی تھی۔ ہم اس بات کو خدا کے وعدہ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تمہاری نسل کے ذریعے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی، تو یہ وعدہ اس قبیلہ کے ذریعے یعنی روت کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے واقعی اپنے اس وعدہ کو پورا کیا جس نے ابراہیم سے کیا کہ تیری نسل کی وجہ سے، تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی تمام قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ غیر یہودی عورتیں بھی خدا کی اس میز میں، خدا کے اس کاوننٹ میں، اس کے عہد میں شامل کی جاتی ہیں، اور خدا ان کو ابراہیم کے وسیلہ سے برکت دیتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ 16ویں صدی کے پروٹسٹنٹ ریفارمیشن کے بانی مارٹن لوتھر خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے کے بارے میں ہمیں یوں بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح، انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح داؤد کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اسرائیل کی بادشاہت کو بحال کرتا ہے، جبکہ ابراہیم کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے خدا کی بادشاہت پوری دنیا میں لاتا ہے۔ آمین۔